جتنے بھی جید علماء کرام صاحبان مختلف پنجاب اور لاہور کے تاجر برادری کے جتنے بھی میرے اور اس شہر لاہور جو دل کا پاکستان کا دل ہے ان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز، اس کے علاوہ میری آواز جہاں جہاں تک جاری ہے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، اگلے کچھ منٹ میرے رب کے فضل سے آپ کے جسم کے اندر جو خون ہے اس کی حرارت، چاہے آپ جس سوچ اور جس فکر کی کیوں نہ ہو، اب آپ خود نوٹ کیجئے کہ اس الحمرہ ہال کے اندر خالق کائنات، تمام جہانوں کا رب، میرا اور آپ کا اور انبیاء کرام کا اللہ، تمام مخلوقات کا اللہ، اس ہال کے اندر ایک ایسی روحانی اور ایک ایسا ماحول قائم کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر، جس کی لوگ مثالیں نہ صرف پاکستان کے اندر تھرو سوشل میڈیا دیں گے، بلکہ میرے اس رب کے فضل سے پاکستان کے دشمنان، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہیں، ان کو ایک میسج ملے گا کہ یہ دھرتی ماں جس کا نام پاکستان اور پاکستان کا دل جو شہر لاہور ہے، اس کے آج تاجر برادری کے وہ لوگ جو انبیاء کرام نے اپنے لیے جو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ڈھونڈا، جو سنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، وہ تاجر برادری سے اس کا تعلق، وہ تجارت ہے۔ تو آج پاکستان اور لاہور، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو، دشمنان پاکستان کو آج الحمرہ ہال سے ایک میسج دے گا۔ صرف آپ کے مجھے 5 سے 10 منٹ چاہیے، اور میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج ہم صرف پاکستان کی بات کریں گے، آج ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کریں گے۔ تو میرے پاکستانیوں، دنیا کے 100 امیر ترین لوگ جمع ہوئے، ان 100 لوگوں میں 70 یہودی تھے، 20 بتوں کی پوجا کرنے والے، اپنے آپ کو جو ہندو کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اقلیت سے جن کا تعلق ہے، سب کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن براڈر ایسپیکٹ میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ 20% ہندو مذہب سے تعلق، 10% مسیحی بھائی، اور ایک بھی مسلمان نہیں۔ یہ غور سے سنیے، یہ کسی کی نہ ہم خوشامد کرنے آئے ہیں، نہ کسی کی جے جے کرنے آئے ہیں۔ میں اگر ادھر چل کے اللہ نے مجھے بلایا ہے تو اگلے کچھ منٹ آپ کو خود بتائیں گے۔ تو ان 100 لوگوں نے اپنی کامیابیاں، اپنی اچیومنٹس کا باقی لوگوں سے ذکر اور تذکرہ کرنا تھا۔ جیسے جب کسی کا بیٹا حافظ، عالم، مفتی بنے، کسی کا بیٹا بہت بڑا افسر یا CSP افسر یا کوئی بہت بڑی دولت اور نام کما لے، تو ہر کوئی کہتا ہے اس کا میرے سے تعلق ہے، تعلق جوڑتے ہیں، اس کی نسبت کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، 100 میں سے 70 یہودیوں نے کہا میں سب سے کم تعداد میں ہوں۔ میری یہ بھی کامیابی نہیں ہے کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی تمام دولت کا 70% میرے ہاتھ میں ہے۔ میری یہ بھی کامیابی نہیں ہے کہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے
وہ جب 10 سال کی عمر میں پہنچے اس نے کم سے کم 10 لاکھ روپے کمانے ہوتے ہیں. میری بھی کامیابی نہیں ہے کہ IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ تمام دولتیں میرے ہاتھ میں ہیں. میری یہ بھی کامیابی نہیں ہے کہ گولڈ اور ڈالر کو میں کنٹرول کرتا ہوں. اس نے کہا میری کامیابی کیا ہے؟ آج سنیں میرے بھائیوں, بزرگوں, بچوں اور جوانوں, یہودیوں نے کہا کہ میری کامیابی یہ ہے کہ جب کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار میں مجھے نقصان ہو, گھاٹا ہو, یا کوئی میرے اوپر کیس کرے, یا میرے جائیداد میں کسی کو حصہ دینا ہو, میں ان تمام چیزوں میں خائف نہیں ہوتا. میں ہر چیز خوش دلی سے کرتا ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی غیر مسلم کام کرے اس کو اب مہینے کے پہلے دن اس کی اجرت اور اس کی تنخواہ دیتا ہوں. اگر رمضان کا مہینہ آئے اور میرے ساتھ مسلمان کام کرے, میرے مسلمان اور میرے پاکستانیوں سنیں, یہودی کہہ رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو میں مسلمان کو بلا کے کہتا ہوں کہ 30 دن تمہارے, باقی 335 دن میرے. تم میرے لیے خدمت کرتے ہو, تم نے دفتر آنا ہے, دکان پہ آنا ہے, کارخانے میں آنا ہے, تمہاری مرضی نہیں آنا تمہیں تنخواہ ملے گی. میں کہیں پہ رکاوٹ نہیں رکھتا, میں کسی سے نفرت نہیں کرتا, ہر کسی کو عزت دیتا ہوں. اس لیے آج دنیا کی دولت میری مٹھی میں ہے. یہ کون کہہ رہے یہودی؟ اب آئیں ہندو بھائی کیا کہتے ہیں. ہم نے سیکھنا ہے. ہم اس بھیڑ چال میں کہ میں سٹیج تک پہنچ جاؤں, میری تصویر بن جائے, میرے لیے نعرے لگ جائیں, مجھے عزت مل جائے. او میرے بھائیو, اس میں عزت نہیں ہے, اقتدار میں عزت نہیں ہے, مال میں عزت نہیں ہے, عہدوں میں عزت نہیں ہے, رتبوں میں عزت نہیں ہے, جوانی میں عزت نہیں ہے. عزت صرف اس رب کے فضل سے ملتی ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے. ہم دنیا سے عزت مانگتے ہیں اور دینے والا اللہ ہے. مخلوق کسی کو عزت نہیں دے سکتی. اور ہمیں بتا کون رہا ہے؟ غیر مسلم بتا رہا ہے. اب ہندو کیا کہتے ہیں کہ جو یہودی نے کہا ہم اسی طریقے پہ چلتے ہیں, ہم رکاوٹ نہیں پیدا کرتے. اب بات آئی عیسائی بھائیوں کی. عیسائیوں نے کہا کہ ہم بھی 50% ان کی سوچ پر چلتے ہیں. 50% ہم اپنی سوچ استعمال کرتے ہیں. تو کسی نے پوچھا بیچ میں کہ دنیا میں مسیح بھائیوں کے بعد مسلمان ہیں, تیل ہے ان کے پاس, معدنیات ہیں, ذخائر ہیں, دولتیں ہیں, وہ کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 100 لوگ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے مسلمان ہی کافی. اس کی تشریح کیا کی گئی کہ مسلمان دست و گریبان ہے, مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کی تذلیل میں لگا ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان سیڑھی پہ چڑھ کے ایکسٹریم تک پہنچتا ہے, دوسرا اس سیڑھی کو کھینچتا ہے, اس کو نیچے گراتا ہے, وہ بغض کینے میں لگے ہوئے ہیں, وہ قرآن اور حدیث سے دور ہے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ مسلمان عالم مفتی بات نہیں کر رہا, کوئی اہل سنت, کوئی اہل حدیث, کوئی جو اہل تشیع بھائیوں میں سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ کوئی ممبر سے بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی عالم مفتی بات نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتے. اور آج ہم بیٹھے ہیں کہ ہم دولت کما کے عزت دار ہو جائیں گے. میرے بزرگوں اور جوانوں, آج آپ کو بتانے کے لیے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے. اب لوگ منسٹرز کے پاس آتے ہیں, ہمیں حج کا کوٹا دے دو, عمرے میں جانا ہے, حج پہ لے کے جانا ہے. لاکھوں لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں, عمروں پہ جاتے ہیں, صدقات, خیرات, میلاد, محرم, مختلف رسومات کر کے, تراویاں, نوافل, صدقہ, خیرات. لیکن میرا سوال یہ ہے آج علماء کرام سے اور پاکستانیوں سے کہ مسلمان کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یہودیوں کے چھوڑے, یورپ اور امریکہ کے کتے کی عزت ہے. آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے, اللہ اور اللہ کے محبوب پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار,
لیکن مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مسلمان کی عزت نہیں، مسلمان کے جسم پہ، مسلمان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کو جو ہم نے حلیہ بنایا اس کی تذلیل خدا نخواستہ دنیا کر رہی ہے۔ لوگ مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان کی عزت کیوں نہیں، مسلمان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کی رسول ہمارے ہیں، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ میرا رب رب العالمین ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس لیے نہیں کیونکہ پہلے مسلمان کا ہونے کے یقین اللہ سے تھا، توکل کرتا تھا، ریگستان، سمندر، صحرا، پہاڑ ان کو راستہ ان کا نہ روک سکے، دنیا پیوند لگا کے دنیا کے ایوانوں میں کھڑے ہوتے صحابہ کرام آل محمد جن پر سب کچھ قربان، انہوں نے اقتدار کو ٹھوکر ماری، ظالم کے آگے ڈٹے، مظلوم کا ساتھ دیا، کسی کے بوتے پالش نہیں کیے، کسی کو عزت نہیں دی، اس کو عزت دی جن کو اللہ نے دی، ان کے لیے دنیا کی راہیں اللہ نے کھول دی، اور دنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پاکستانیوں، دنیا کے تمام قومیں مسلمانوں سے مدد مانگتی تھیں۔ سنو غور سے، آج اگر کوئی پاکستان میں دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، روایات اور عقیدے کے حوالے سے کوئی مسلمان یا ایمانی تقاضوں کے خلاف بات کرے تو دشمنان پاکستان ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو ہیرو بناتے ہیں۔ آج ریفیوجیز سنیں میرے پاکستانیوں، دنیا میں 7.25 کروڑ مہاجرین ہیں، جس میں سے 40 لاکھ کم و بیش سیرین مہاجرین، ترکی میں 28 لاکھ کم و بیش افغان مہاجرین پاکستان میں، اس طرح بنگلہ دیش میں بھی لنگوینین 10 لاکھ مہاجر بنگالی، اور اسی طرح باقی 10 لاکھ یہ پاکستان میں کراچی میں۔ آج آپ کو میں بتاؤں یہ 7.25 کروڑ مہاجرین پوری دنیا میں، ان کی کون سا مذہب ہے؟ 97% مسلمان ہیں۔ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں، ہمارے پاس تو دولتیں ہیں، دنیا کے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی بھی چاہتا ہے امریکی صدر کہ سعودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، قطر اور کویت کے ساتھ اچھے ہوں، مڈل ایسٹ کے ساتھ اچھے ہوں۔ آج آپ سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ آج دنیا کی وہ تمام دولتیں رکھنے والے اسلامی ممالک جب سیرین مہاجرین، جب لیبیا اور عراق کے مہاجرین، میری مائیں بہنیں سروں سے چادریں اتر کے، میرے اور آپ کے بزرگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جب سمندروں کو چیرتے ہوئے یورپ میں داخل ہونے لگے، ایک بچی کی لاش ساحل سمندر پہ ملی، دنیا نے تصویر دیکھی، ان کا شعور جاگا، ان کے دل میں درد پیدا ہوئی۔ پوپ نے کہا، ویٹیکن نے کہا کہ ہر مسیح ایک ایک بچے کو، یتیم کو اپنا لے۔ جرمنی کی چانسلر جو کہ ایک عورت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول جنت دوزخ کو نہیں جانتی، اس نے کہا کہ جرمن قوم ان مسلمانوں کو گلے لگا لو۔ آج میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ آج جب کرسمس آتا ہے، آج جب کرسمس کا تہوار آتا ہے، جب یہودی کپر عید مناتے ہیں، 100 روپے کی چیز 40-30 میں چلی جاتی ہے، اور جس کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول سے، جو حج اور عمرے صدقات خیرات کرتا ہے، جو کہتا ہے میرا یقین اللہ سے ہے، وہ 100 والی چیز 500 میں 200 میں بیچتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کی عزت کیوں ہے، میری عزت کیوں نہیں؟ پھر جب میری فلسطین کے حوالے سے مسلمان یورپ سے مدد مانگے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم تو اور قوموں کی ماں بہنوں پہ سروں پہ چادر رکھتے تھے، تم تو اوروں کو عزت دیتے تھے۔ اقبال کہتا تھا
کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تم سے تو دنیا نے سیکھنا تھا، تم نے تو دنیا کو بتانا تھا کہ انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں۔ اے مسلمانوں، اے پاکستانیوں، آج ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ آج ہمیں دنیا بتاتی ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، عورتوں کو حقوق دو، امپاور کرو، ان کا حق مت کھاؤ، غربت ختم کرو۔ اب کہتے ہیں 17 نکاتی پروگرام، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول۔ آج جو آپ کے اور میرے امام الانبیاء کی 23 سال نبوت کا خاصہ تھا، خلفائے راشدین کا خاصہ تھا، آل محمد کا خاصہ تھا، اصحاب کرام کا خاصہ تھا، دین اسلام کا خاصہ تھا، وہ اوروں نے اپنا لیا، اور آج مسلمان در بدر، دست و گریبان، مرنے والا، کٹنے والا، لا الہ الا اللہ، کاٹنے والا، لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت ہم پہ کیسے آئے گی؟ کون سوچے گا؟ یا رسول اللہ، کون سوچے گا؟ امریکہ کی مسجد امام بارگاہ مدرسے میں نماز پڑھنے جاؤ، عبادت کرنے جاؤ۔ سنو میرے بھائیوں، میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں آپ کے پاس، میں اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا، سب کچھ دینے والا میرا رب ہے۔ نہ وزیر اعظم، نہ اقتدار، نہ دنیا مجھے عزت دے سکتی ہے، نہ آپ کو۔ میرے مسلمانوں سنو، غیر مسلم ممالک میں آپ عبادت کرتے ہو، آپ کو اجازت ہے، اسلحے کے بغیر عبادت کر رہے ہو، اور اللہ نے 27 ایک ایسی دھرتی کو چنا جس کا تعلق شریعت سے جوڑ دیا، چاہے وہ پنجاب کا ہو۔ آج اس شہر سے میرا ایک اور تعلق ہے، میری ماں کا تعلق اس لاہور سے ہے، میری تربیت اس شہر لاہور اور پنجاب میں کی ہے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آج آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کلمے والے ملک میں آپ امام بارگاہ جاؤ، مسجد جاؤ، خانقاہ جاؤ، مدرسے جاؤ، کلاشنکوف کے سائے میں آپ عبادت کرو گے۔ ہم نے اوروں کے لیے مثال بننا تھا، یہ ہم کیا مثالیں دے رہے ہیں دنیا کو؟ شریعت محمدی کیا کہتی تھی کہ ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ جو فلسفہ حسین ہے۔ ہم تو انسان کی پوجا کرنے لگے ہیں، ہم انسان کے آگے جھکتے ہیں۔ امریکہ کے ایک شخص کی مثال دے دوں، بل گیٹس، دنیا کا امیر ترین شخص، وہ جب گاڑی میں اپنے دفتر آتا ہے، گاڑی خود چلاتا ہے، آگے پیچھے لوگ نہیں ہوتے، سیکیورٹی گارڈز نہیں ہوتی۔ جب وہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا ہے، خود پارکنگ ٹکٹ لیتا ہے، پھر خود سیڑھیوں، پھر جب لفٹ پہ جاتا ہے تو باہر سیکیورٹی والا کھڑا ہوتا ہے، اس کی 1500 $2000 تنخواہ ہوتی ہے۔ وہ بل گیٹس کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بل گیٹس کے لیے میں جلدی جلدی لفٹ کھولوں، وہ آرام سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، وہ جنت دوزخ کو نہیں جانتا، وہ رعایات و اقدار کو نہیں جانتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ وہ صرف وہ سور کھاتا ہے، وہ غلط چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کا ہونے کا یقین بل گیٹ سے نہیں ہے۔ بل گیٹس اوپر دفتر میں جاتا ہے، اب بیٹھا دفتر میں، اس نے کافی پینی ہے، اس نے چائے پینی ہے، خود مگ اٹھا کے باہر نکل کے خود کافی چائے بناتا ہے۔ دنیا کا وہ شخص جو افریقہ اور مسلمان اور غریب ملکوں کو پولیو ویکسینیشن ان کے لیے مدد کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ عزت دے، جب تمہیں کرکٹر بنا دے، 3 آؤٹ کر لو، 50 رنز بنا لو، کالر اٹھا لے، جب تندولکر وراٹ کوہلی کو اللہ عزت دیتا ہے، وہ عاجز بنتا ہے، مسلمان تکبر کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہوگا
کہ میں کیوں انسان کی پوجا کر رہا ہوں. آج اگر مجھے نفرت ہے کیونکہ لا کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی سے مت مانگو کیونکہ میں دینے والا ہوں. رب کہتا ہے اور قرآن, میں ذرا وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم او اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ المولانا العظیم. اللہ کہتا ہے میں غیب کا علم جاننے والا ہوں, تمام بادشاہتیں میری ہیں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں مدد کرنے والا ہوں. میں موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے دریا کے بیچ میں راستہ دیتا ہوں. میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہوں. میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچاتا ہوں. میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچاتا ہوں. میری بادشاہت تمام بادشاہتوں سے بڑھ کر ہے. اے بنی آدم, اے میرے ماننے والے, تم گھوڑے سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ گھوڑا ایک جانور ہے, دشمنوں کی فوج میں گھستا ہے, نیزوں سے تلواروں سے فوج کی وحشت سے نہیں گھبراتا, تمہارے اشارے پہ فوج کو چیرتا ہوا گزرتا ہے. اے مسلمان, اے بنی آدم, تم اللہ کے احکامات کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں انسان سے ہونے کا یقین کرتے ہو؟ کیوں مت سے ہونے کا یقین کیوں کرتے ہو؟ جب ہونے کا یقین اللہ سے کرو گے, آپ تو کیا, آپ کی ماں بہنوں, میری ماں بہنوں کو تو کیا, ہمارے بزرگوں کی تو کیا, ہمارے اسلاف کی کیا, ہماری اس دھرتی ماں کی کیا, ہمارے جانوروں کی عزت بھی یورپ اور امریکہ پھر کرے گا. مانگو اللہ سے. آواز نہیں آ رہی حال سے, ذرا آواز دے. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, چیف آف آرمی اسٹاف زندہ باد, شہریار افریدی صاحب زندہ باد, خواجہ گار گلشن صاحب زندہ باد, حافظ عابد علی صاحب زندہ باد. میرے بھائیوں, دل میں جب درد نہ ہو, پیچھے ہو جائے, آواز نہیں نکلتی. پلیز. جب کسی کا بیٹا, کسی کے گھر میں کوئی لاش, جوان بیٹی جہیز کے لیے آزمائش امتحان, گھر میں پولیس گھسی ہے, کسی کی تذلیل کر رہی ہے, کسی کے گھر میں کینسر کا مریض ہے, جب تک درد نہیں آئے گا اس وقت تک احساس نہیں ہوگا. اے میرے پاکستانیوں سنو, 57 اسلامی ممالک میں اللہ بے نیاز بادشاہ ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. 57 اسلامی ممالک میں اللہ رب العزت کو اپنی ذات کے بعد اپنے محبوب مکہ اور مدینہ قبلہ اول, ان تین چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور ملک کو نہیں دی. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس خدا داد پاکستان کی فوج کی ذمہ داری لگائی کہ جب اللہ پاکستان کی فوج کو یہ عزت دے رہا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ اور قبلہ اول کی حفاظت کرے, اس کے لیے زندہ باد کا نعرہ نکلنا ایسی ہے جس کو اپنی بنیاد کا پتہ نہ ہو. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. آپ یہ بھی سن لیں, اگر کوئی کہے گا کہ یہ فوج کے لیے شاید حکومت کا آدمی ہے, کیونکہ ہم تو فوراً شیطان ذہنوں میں بیٹھا ہے وسوسے ڈالتا ہے. جنرل آصف باجوہ, نہ فوج نہ ISI مجھے نہ آپ کو عزت دے سکتی ہے. عزت دینے والا اللہ ہے. جب حق پر ہوگے تو اللہ رب العزت آسمانوں, زمینوں اور سمندروں کو تابع کر دے گا. ایک اور بات میرے تاجر بھائیوں, 2 جمع 2 4 کمال گیم ہے. جب پیسے اکاؤنٹس بڑھ رہے ہو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. میری ذرا غور سے یہ بات سنیے, آج کا اکنامک سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ایکومولیشن آف ویلتھ. آج کا ایجوکیشن سسٹم ڈگری لو, اچھی نوکری کرو, اس کی بیس 2 جمع 2 4 ایکومولیشن آف ویلتھ. آج کا سوشل سسٹم اچھی جگہ بیٹی دو, اچھی جگہ سے بیٹی کرو, پیسے والے, عہدے والے, رتبوں والے سے تعلق بناؤ. اس کی تو نفی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کر دی. آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپتال میں علاج بھی ہو,
یونیورسٹی کالج اسکول میں سہولیات بھی ہو, تمام تر چیزیں ہو, میری ماں باپ کی عزت ہو, میرے اداروں کی عزت ہو, میری تنخواہ اتنی ہو جس سے میں گزارا کروں, میں حرام نہ کروں, میں دھوکہ نہ دوں, تو میرے بھائیو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آمدن 4 کروڑ ہے, 4 کروڑ میں 2 کروڑ قرضوں میں واپسی ہے, 2000 کروڑ رہ گئے, جس میں سے 59% نیشنل فائنانس کمیشن صوبوں کو چلے جانا ہے, منفی 673 ارب سے پاکستان کا سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو میرے پاکستان کی عزت کیوں نہیں ہے؟ جب IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضے لوگے ان کی سوچ کے مطابق اور قرضوں پہ ملک کو چلاؤ گے, تو پھر کیا خوددار اور عزتدار آدمی جس نے قرضہ لیا ہو اس کی ماں کی, بہن کی, گھر کی چار دیواری کی, بزرگوں کی عزت نہیں ہوتی؟ اگر آپ ایک خوددار ریاست ہو, اگر آپ کا ہونے کا یقین اللہ سے اور یہ ایمان ہے کہ مجھے تجارت میں برکت دینے والا اللہ ہے, ٹیکس نہیں چاہیے, کیا چاہیے آپ سے؟ پاکستانیت چاہیے. مثال کیسے؟ جب فوج پہ بارڈر کا سیاچین پہ بارڈر پہ جوان کھڑا ہے, کیا اس کی بیوی بچے نہیں؟ کیا اس کے گھر والے نہیں؟ 30,000 تنخواہ ہے, 35,000 تنخواہ ہے, چیک پوسٹ پہ شیروں کی طرح کھڑا ہوتا ہے, دشمن کی گولی کو سینے پہ لیتا ہے. وہ یہ کیوں نہیں کہتا, وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرا کیا بنے گا, میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا, میرے گھر کی عزت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ جو شہداء پیکج ہے میرے بچوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ توکل علی اللہ, یہ مسلمان کا خاصہ تھا. مسلمان جب توکل کرتا, مدینہ اور مکہ سے گھوڑوں, اونٹنیوں پہ پیدل سمندروں کو, ریگستانوں کو چیرتے ہوئے لا الہ الا اللہ لاہور, کوہاٹ, پاکستان, دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. جب مسلمان ڈر گیا, مت بولو, تھانے میں چلے جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, فلانا ادارہ یہ کر لے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, چپ رہو, ظلم برداشت کرو. اسی طرح پھر یہ ہوگا کہ دنیا میں یورپ اور امریکہ پھیلتے جائیں گے, نیٹو کے میرینز دنیا میں پھیلتے جائیں گے, مسلمان کے اپنے وسائل کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. موت نے تو آنا ہے, آل محمد نے مثال دی ہے. حضرت امام حسین نے آخری وقت بھی کہا, فرمایا کہ اللہ اگر تو اس حال میں راضی تو میں راضی ہوں. اور میرے بھائیوں, یہ دولتیں رہ جائیں گی, یہ عہدے رہ جائیں گے, یہ رتبے رہ جائیں گے. آپ کو اللہ نے تمام پاکستان کے 22 کروڑوں میں اپنے انبیاء کرام کی سنت کے کاروبار سے جوڑ دیا. مت گھبراؤ, ہونے کا یقین اللہ سے. قرآن میں اللہ کہتا ہے عمران خان غلط ہو سکتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, ہم لوگ غلط ہو سکتے ہیں, میرا رب کبھی غلط نہیں ہو سکتا, رب العالمین غلط نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جیسے گمان کرو گے میں ویسے فیصلے کروں گا. اب سن لو پاکستانیوں, جب ہونے کا یقین اللہ سے ہو, ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نہیں جیت سکتا. یہ میں اپنی ذات کے بارے میں کہوں, میری بات غور سے سن لیں. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے. ہم نے پاکستانی قوم سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا ہے, اگر عمران خان اور اس کی کابینہ اور اس کی حکومت پاکستان کے وسائل, پاکستان کے کاروباریوں, پاکستان کے عوام سے ظلم کرے گی, ان کے ساتھ زیادتی کرے گی, تو میرا رب ہمیں وہ مثال بنائے گا جیسے قوم عاد, قوم ہود, قوم سمود کو اللہ نے قرآن میں بنایا. لیکن اگر میرا لیڈر سچا ہے اور ہم پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہیں تو سن لو, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے تمہیں عزت دی, پوری دنیا کی قومیں آنے والے 10 سال, آج یہ لکھ لو, میرا ہونے کا یقین رب سے ہے, 10 سال بعد ایشیا میں, یورپ میں, امریکہ میں ترقی کے حوالے سے, انسانیات اور اخلاقیات کے حوالے سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے دنیا مثال دے گی ایک قوم کی. اور وہ قوم کون سی ہے؟ پاکستان. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. یہ دیکھیں, ابھی بھی میں نے بھی اس وقت تک جانا نہیں ہے, یہ چٹوں کو سائڈ پہ رکھ لیں پلیز, اب پہلے بلانا نہیں تھا.
पाक फौज आखिर में बात, ये बात गौर से सुनिएगा, उसके बाद मेरी इजाजत चाहूंगा। ये जो शैतान है बड़ा सालिम है, मुसलसल वसवसे डाल रहा है, मुसलसल वसवसे डाल रहे हैं। और नहीं सुनो, ये भी बातें ये नहीं कर सकेंगे, तो अब मेरा ईमान सुन लो इंशाअल्लाह। ये अखलाकी जुर्रत है उस रब के फजल से, अल्लाह से वादा किया है, कितना बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, अपना हो या पराया हो, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाएगा। पाकिस्तान की अवाम जो कवानीन बने थे सबके लिए आजमाए गए मजलूमों पे, आपके लिए मैसेज ये है कि सर किसी के आगे नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और मेरी बात गौर से सुनिए आखिर, इंशाअल्लाह ऐसा पाकिस्तान बनने जा रहा है, मेरी आंखों में देख लें। इंशाअल्लाह ऐसे पाकिस्तान बनने जा रहे हैं जिस पर रोजे महशर के दिन खातिमुन नबीन, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तानियों पर फख्र करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 1960 की गाड़ी मत बने, ये सर्दियों का मौसम नहीं है कि धक्के देने पड़े। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आपको अल्लाह और अल्लाह के महबूब और इस धरती माँ से मोहब्बत है, तो मैं भी, मेरी तरबियत अगर पंजाब ने की है तो मैं बेटा कबाइल और पश्तूनों का हूं। और ये जब एक होते हैं, इसके साथ बलूचिस्तान मिले, इसके साथ सिंध मिले, इसके साथ आजाद कश्मीर मिले, इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान मिले, तो मेरे रब की कसम ये ऐसे फौलादी ताकत बनती है जिसको फिर शेर खुदा कहा जाता है, जिससे कौमें कांपेंगी इंशाअल्लाह। मैंने छोड़ा नहीं है। हम जब किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के, हम उनके चारपाइयों पे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं, कत्ल माफ करते हैं। मैं आपके घर आया हूं, कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ दो चीजें मांगने आया हूं। एक, आप मेरे साथ खड़े होंगे, मैं खड़ा हूं, मुझे पसीना है, मैंने सफर भी किया है, आपको भी तकलीफ है, तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आप मेरी स्टेज से पहले रिक्वेस्ट है आप जरा खड़े हो जाएं। आज एक मिसाल इधर से अलहमरा हॉल से पूरी दुनिया को देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी को मेरे चेहरे से कोई, मेरा चेहरा किसी को नहीं पसंद, अगर किसी को कोई वजह, तो एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम पे आपसे भीख मांग रहा हूं, खड़े हो जाए। दो नारे, जिसने आवाज ना दी, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। स्टेज पे मेरी रिक्वेस्ट है उलमाए किराम से, पाकिस्तान और नारा तकबीर, और कुछ नहीं कहना, आपसे भी रिक्वेस्ट है, एक भाई बेटा समझ के आप भी अगर खड़े हो जाए, आपका हम पे एहसान होगा। मीडिया वाले भाइयों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज ना बैठे। ये फुटेजेस मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा। आपके घर पे दस्तक देता है कोई भीख मांगने वाला, ना चाहते हुए भी आप दे देते हो, मैं सिर्फ पाकिस्तान की भीख मांग रहा हूं आपसे। और ये आप प्लीज खड़े हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नारे तकबीर और पाकिस्तान पे ऐसे आवाज लगाएं कि दिल के अंदर से आवाज आए और दुनिया को चीरती हुई, आसमानों को चीरती हुई आवाज अर्श मुअल्ला पे जाए और मेरा रब कहे कि गवारा ना फरिश्तों, मुसलमानों के अंधेरों को मैंने रोशन कर दिया। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? जिनको नहीं भी तैयार तो मैं भीख मांग रहा हूं झोली उठा के पाकिस्तान के लिए, अल्लाह का वास्ता है। नारा तकबीर। ये कौम जब एक होती है तो आप खुद देख लें। अब वो कुव्वत है जो पाकिस्तान की दुश्मन है, चाहे पीछे, चाहे इधर, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, उनको मैसेज दें
اور دل سے آواز نکلے نعرہ تکبیر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد تاجر برادری کے لیے تالیاں پلیز تھینک یو جناب شہر یار افریدی صاحب پروردگار کی ذات آپ کو سلامت رکھے اپنی زبان میں رکھے